أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ گزشتہ کل کچھ باتیں قرآن کے متعلق کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے پناہ چاہ لیا کرو۔ جس طرح ہم کسی نئے مکان میں پہلے داخل ہوتے ہیں تو اس مکان کے گندگی کو پہلے صاف کرتے ہیں، کچرے کو، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر کلر لگاتے ہیں، پھر رہنے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کہا قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنی ہے تو پہلے شیاطین کو بھگا لو، استعاذہ پڑھ لو، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا رنگ اپنے دل کے اوپر چڑھاؤ، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ گزشتہ کل بسم اللہ کے متعلق بھی بات کی کہ بسم اللہ یہ صرف سورہ نمل کی ایک آیت ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جزو ہے۔ باقی قرآن کریم کی کسی بھی سورت کا بسم اللہ جزو نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک بسم اللہ کا نزول نہیں ہوتا تھا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں رہتے تھے کہ ابھی یہ سورت ختم نہیں ہوئی۔ جیسے بسم اللہ آ جاتا تو یوں سمجھتے کہ اب ایک سورت ختم ہوئی، اب دوسری سورت شروع ہونے والی ہے۔ بسم اللہ آپ کو بتلایا سورہ فاتحہ کے شروع میں ہے۔ یہ ہم حنفیوں کے نزدیک، احناف کے نزدیک فاتحہ کا جزو نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ اور جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے، ان کے یہاں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پوری ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ 7 آیتیں بسم اللہ کے ساتھ گنیں گے تو آپ کو غیر المغضوب علیہم کو مستقل صراط الذین کے ساتھ ماننا پڑے گا، اور اگر آپ صراط الذین انعمت علیہم ایک غیر المغضوب علیہم مانیں گے تو پھر بسم اللہ اندر داخل نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بسملہ ہے اور سورہ فاتحہ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ گزشتہ کل بتلایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس سے پہلے اتنی بڑی نعمت کسی اور کو دی نہیں گئی ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ لیکن ایک روایت اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جب امام صاحب قرات کرتے ہیں
اور امام صاحب قرات میں کہے وَلَضَّالِّينَ تو پیچھے سارا مجمع کہے آمین۔ یہ آمین جب آپ بولتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت فرشتہ بھی آمین بولتا ہے۔ فرشتے کی آمین اور مصلی کی آمین اگر میچ کھا گئی، اللہ تبارک و تعالی پورے پچھلے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے بعض حضرات تو وہ ہیں جو آمین اتنی زور سے بولتے ہیں کہ اگر مسجد میں 200 آدمی ہو تو باہر کا آدمی ڈر جاوے کہ ہوا کیا مسجد میں۔ اب بعض وہ ہیں جو زبان ہلانا بھی نہیں چاہتے، بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ نہیں، دونوں صورت غلط ہے، نہ چلانا ہے نہ بالکل بند رکھنا ہے، بولنا ہے لیکن اتنا سے کہ ہم خود اس کی آواز کو سن سکے یا بہت تو بہت ہمارے پڑوسی تک اس کی آواز جا سکے، اس سے زیادہ نہیں۔ بہرحال یہ دو روایت ہے۔ گزشتہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف عربی جاننا اور اردو جاننا کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جاننے کے لیے علماء حق کا، اس طرح قرآن کریم کو جاننے کے لیے نحو کا، منطق کا، بلاغت کا، جغرافیہ کا، ناسخ و منسوخ کا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ 18 علوم جو ہیں مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفوز الکبیر اصول تفسیر میں کتاب لکھی، ان میں انہوں نے 18 علوم ذکر کیے ہیں۔ جس آدمی کے پاس 18 قسم کے علوم ہو وہی جا کر جو ہے قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، آیتوں کی تعویل اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو علم میں مضبوط ہیں وہ تو کہتے کہ بھائی ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا اس میں کیا مقصد ہے، ہم بس اس کو جانتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں نکاح کی مجلس میں آیت پڑھی جاتی و یوں کہا جاتا ہے لا تقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہاں یصلح کا ترجمہ اصلاح نہیں ہے، یہاں یصلح کا ترجمہ جو ہے وہ قبولیت ہے۔ اپنی زبان کو جو ہے وہ درست رکھو، اللہ تبارک و تعالی یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو قبول کرے گا۔ صرف عربی جان کر کہے گا اصلاح یصلح، اصلاح اس کو درست کرنا تو ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی ہم صحیح لوگوں سے اپنا رابطہ رکھے، جیسے دنیا کی ہر چیز پوچھ پوچھ کر جیتے ہیں ایسے قرآن کریم کی آیت کو بھی پوچھا کرے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کمزور اور ایک ترجمہ ہوتا ہے ذلیل ہونے کے۔ اگر کسی نے یوں کہہ دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے آپ کی بدر کے میدان میں مدد کی، حال یہ کہ نعوذ باللہ آپ ذلیل تھے، تو خدا کی قسم وہ کلمے سے نکل جائے گا۔ رسول اللہ کو لفظ ذلیل بولنے والا انسان کلمے سے نکل جائے گا۔ اس لیے وہاں ترجمہ کرنا پڑے گا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر کے میدان میں آپ کی مدد کی، حال یہ کہ آپ کمزور تھے۔ قرآن ایسے نہیں سمجھا جاتا اردو پڑھنے سے۔ تو جو روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اب کچھ ایسے لوگ نکل گئے کہ نماز میں امام صاحب بھی پڑھ رہا ہے اور یہ بھی پڑھ رہا ہے، بولے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو دوسری روایت کیا کیا، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ اب پھنسے گاڑی، فرمایا جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری تنہائی کی نماز ہے، تو اس صورت کے اندر تم سورہ فاتحہ پڑھو، اور جب امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو الامام الضامن، یہ بھی تیسری روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامام الضامن، امام تمہارا ذمہ دار ہے، لہذا اب امام قرات کرے گا، تم خاموشی کے ساتھ سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کریم
ان کی تلاوت کی جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن کو پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو۔ تو بھائی غور سے وہی سنتا ہے جو چپ رہتا ہے۔ اللہ نے دو جملے کیوں ارشاد فرمائے؟ فرمایا اگر کان میں آواز آ رہی ہے تو استمعوا غور سے سنو، اور اگر دور ہو آواز نہیں آ رہی ہے تو بھی وہ انصتو چپ رہو، آپ کو درمیان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے بھائی علماء حق سے رابطہ رکھو۔ تو بہرحال یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں، اور دونوں کا الگ الگ آپ کے سامنے جو ہے میں نے مسئلہ واضح طور پر رکھ دیا۔ اکیلے پڑھو تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور امام کے ساتھ پڑھو تو پھر امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جسے پڑھ کر دم کر دیا جائے وہ درست ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ بھی روایت میں نقل کیا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھو اور اپنے منہ کے اندر تھوک کو جمع کرو، اور جب تھوکو کسی پر تو تھوڑا تھوڑا سا تھتکارو۔ فرمایا کسی کو زہر نے بچھو نے کاٹ لیا، بچھو اور سانپ کا زہر چڑھ گیا ہو، 7 مرتبہ پڑھو اور اس کو دم کر دو، یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ فاتحہ کے طفیل اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ صحابہ کا ایک قافلہ، روایت ہے ابو داؤد کی کتاب الطب کی، صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، ایک تالاب کے کنارے قافلہ رکا، وہاں پر ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب وہ لوگ آئے بھاگتے ہوئے، کہا تم میں کوئی ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میں جو ہے اس کو اتاروں گا، لیکن شرط ہے تمہیں کچھ بکریاں مجھے دینی پڑے گی۔ صحابہ کو کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوئی اور کہنے لگے ارے تم جو ہے ان سے پیسے مانگتے ہو پھونک مارنے پر، جھاڑنے پر۔ کہا میں پیسے لوں گا۔ انہوں نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی، دم کیا، وہ اچھے ہو گئے۔ وہ جب وہ مدینہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے صحابہ نے شکایت کی کہ انہوں نے جو ہے قرآن پڑھ کے پھونک مارا اور اس کے اوپر انہوں نے پیسہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی بہترین مال ہے، لوگ انتر منتر سے کماتے ہیں اور تم نے اللہ کے کلام سے کمایا ہے۔ یہ روایت ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، ابو داؤد کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو میں۔ سب سے بہترین مال، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس میں کچھ ہے تمہارے پاس تو مجھے بھی دے دو۔ تو بہرحال سورہ شفا ہے، جس سے دم کر دیا جائے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شروع میں تعریف ہے، اس کے بعد جو ہے حصے بانٹ دیے گئے کہ یہ تیرے لیے اور یہ میرے لیے، یہ میرے اور تیرے درمیان کی بات ہے، اور آخر میں سورہ فاتحہ میں جو سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی جینے کا سلیقہ دے دیا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جس پر انعام ہے، یعنی کہنا چاہتے ہیں اے مسلمان تو 48 رکعت نماز پوری نہیں پڑھتا تو 17 تو کم سے کم فرائض تیرے ہیں، اور 3 جو ہیں تیرے واجب وتر ہیں۔ اس طریقے سے 20 رکعت جو ہیں 20 مرتبہ تو اللہ سے کہتا ہے اے اللہ جس پر تیرا انعام ہے اس راستے پہ چلانا، یعنی نبیوں کے راستے پہ چلانا، شہیدوں کے راستے پہ چلانا، صالحین کے راستے پہ چلانا۔ لیکن مسلمان دیکھے کہ میں کتنا نبیوں کے طریقے پر ہوں، کتنا شہداؤں کے طریقے پر ہوں، جس کے لیے اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے غیر المغضوب۔ بعض روایتوں سے وضاحت کی ہے کہ بھائی مغضوب سے یہود کا طریقہ مراد ہے اور ضالین سے نصارہ کا طریقہ مراد ہے۔ تو ہم اور آپ 20 مرتبہ کم سے کم نماز میں اللہ سے کہتے ہیں یہودیوں کے راستے سے بچا، اے اللہ ہمیں نصارہ کے راستے سے بچا۔ تو میرے اور آپ کی تجارت کو دیکھا جائے وہ کس کے راستے پر ہے، میرے اور آپ کے چہرے کو دیکھا جائے کس کے جیسا بنائے رکھا ہے، داڑھی مڑا کے گھوم رہا ہے وہ کس طرح سے جی رہا ہے، وہ دیکھ
دیکھے میرا چہرہ کیسا ہے، وہ اپنے لباس کو دیکھے کیسا ہے، میرے گھر کی شادی کیسی ہے، میرے گھر کا کھانا میں دسترخوان پہ کھاتا ہوں یا پھر ٹیبل اور میز کے اوپر میں غیروں کے طریقے پر کھانا کھا رہا ہوں، وہ اپنی زندگی کو دیکھے، وہ میں کیسے جی رہا ہوں۔ بول تو ایک طرف یہ رہا ہے نمازی ہے، یہ بڑا بنا ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ رہا ہے، لیکن طریقہ دیکھا جائے تو اسی کا اختیار کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سکھا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ جس طرح نماز میں ہم نے غیروں کے سجدے کو چھوڑا اور ایک اللہ کے سامنے آئے اور کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حمد ایک مستقل بحث ہے، وہ ایک علمی بحث ہے۔ حمد اللہ نے کہا، مدح کیوں نہیں کہا، شکر کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا، حمد اور مدح میں کیا فرق ہے؟ حمد کہا جاتا ہے جو کسی عاقل کی اختیاری فعل پر کی جاوے، اور مدح کہا جاتا ہے اختیاری غیر اختیاری دونوں پر، اور حمد کہا جاتا ہے ممدوح، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ چیز اس کے اندر یقینی طور پر پائی جاتی ہو، اور مدح کہا جاتا ہے یقینی طور پر ہو یا نہ ہو۔ حمد کہا جاتا ہے جس پر ہم تعریف کر رہے ہیں وہ صفات ممدوح کے اندر کامل درجے کی پائی جاتی ہو، اور مدح کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اس طرح شکر ہے، شکر اس کی جاتی ہے جس نے احسان کیا ہو، اور حمد جو ہے احسان ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں حمد ہوتا ہے۔ مستقل بحث ہے، لیکن عوام کے لیے وہ بحث نہیں ہوتی، اس لیے میں اندر ڈیپ میں جا کر وہ بات نہیں کرتا کہ مجمع کو پھر یوں لگے کہ کیا بول رہے ہیں مولانا، سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم کو تو اتنا سمجھنا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ اسی نے سب کچھ دیا ہے، اسی کا سب کچھ ہے، وہی سب کرتا ہے، وہی کرے گا، وہ جب چاہے گا مجھے اور آپ کو لے کر چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی تعریف ہے۔ جس طرح سے اللہ نے کہا تعریف میری، جب تعریف کا وہ مستحق ہے، کیوں؟ تب کا ساری صفات اسی کے اندر ہے، جب ساری صفات اسی کے اندر ہے تو بھائی پھر جو ہے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کے ذریعے اپنی عبادت کی دعوت دے دی، اور پھر یہاں آئے گا انعمت علیہم، آپ نے جس پر انعام کیا۔ دیکھیے انعام اور برائی، مصیبت دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، برائی کی نسبت ادباً اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذی خلقنی وہو یہدین، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راستہ دکھلایا، ہدایت دیا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ لیکن جب باری آئی بیمار ہونے کی تو کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، ایسا نہیں کہا جب مجھے بیماری دیتا ہے تو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا تھا، لہذا ہمیں با ادب بھی بننا چاہیے، اخلاق بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تو فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ ہمیں اس صورت میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو نبیوں کے طریقے پر چلنا ہے، صالحین کے طریقے پر چلنا ہے، شہداؤں کے طریقے پر چلنا ہے، اور مغضوب علیہ یعنی یہود و نصارہ یہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ ہر وہ قوم جس کے اعمال افعال ڈائریکٹ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ غیر الیہود علیہم، ایسا نہیں کہا، ولن نصارہ نہیں کہا، مطلق رکھا، مطلق رکھ کر یہ بتلا دیا کہ ہر وہ طریقہ جو نبیوں کے خلاف ہو، ہر وہ طریقہ جو یہود کے مشابہ ہو، ہر وہ طریقہ جو نصارہ کے مشابہ ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں عالم جب بگڑتا ہے، عالم جب بگڑتا ہے یہود کی مشابہت اختیار کرتا ہے، علمی دلائل دیتا ہے، اور عابد جب بگڑتا ہے تو اس کے اندر نصارہ کی مشابہت آ جاتی ہے۔ عابد اور عالم میں فرق ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل عابد بھی بنائے اور کامل عالم بھی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی زمین پر جب تک رکھے ایمان پر رکھے۔ اس لیے جیسے یہ ختم ہوا تو پہلے ہی کتاب کے شروع میں الذین یؤمنون کہہ دیا، ایمان مین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح ایمان عطا فرمائے، صحیح ہماری اور آپ کی جو ہے وہ تربیت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں لفظ تربیت آیا سورہ فاتحہ میں، تربیت رب العالمین آیا ہے، رب تربیت، تربیت کے لیے شفقت اور رحمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رب العالمین کے بعد فوراً کہا الرحمن الرحیم۔ ایک اور مسئلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ ہی گیا تھا تو الحمدللہ میں پھر رحمان الرحیم کیوں آیا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ پیغام ہے، رحمت اور برکت اور مدد اللہ کی اس کام میں ہوتی ہے جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے، یہ خاص بتایا گیا۔ اور رحمان الرحیم جو الحمدللہ میں ہے، اس سے عام رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔